अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। भाइयों, ईद उल फ़ितर के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें बताने जा रहा हूँ। देखिए, ईद का मौका है, ईद उल फ़ितर का मौका है। इंशाअल्लाह एक हफ़्ता 4-5 दिन गुज़र गए तो इंशाअल्लाह ईद उल फ़ितर आएगी। तो इस मसाइल में बहुत से लोगों का ये सवाल भी है कि लॉकडाउन की सूरत में हम नमाज़ कहाँ पढ़ें, क्या ईदगाह जाएं या ईदगाह ना जाएं, घर पर ही पढ़ें या घर पर पढ़ना है तो किस तरह पढ़ना चाहिए। और कुछ और लोगों की ये भी बातें हैं, जिस तरह जुम्मा की नमाज़ घरों में की इजाज़त नहीं है, इसी तरह ईद उल फ़ितर की भी नमाज़ घरों में पढ़ना जायज़ नहीं है। तो आइए देखते हैं हम पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो किस तरह पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ रहे तो क्यों नहीं पढ़ रहे। देखिए सबसे पहले ईद उल फ़ितर की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है मर्दों के लिए। ईद उल फ़ितर की नमाज़ मर्दों के लिए वाजिब है ईदगाह जाकर अदा करने की, और औरतों को भी इसकी इजाज़त मिली हुई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि औरत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों, ईद की नमाज़ के लिए तुम ईदगाह जाओ, भले ही तुम नमाज़ पढ़ने के लायक ना हो तो फिर भी तुम ईदगाह जाओ, ईद उल फ़ितर का खुतबा सुनो, बयान सुने। तो औरत के लिए भी ताक़ीद की है कि औरतें भी ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ें। और मर्द के लिए तो वाजिब है, औरत अगर ना भी गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन मर्द के लिए वाजिब है। अगर वाजिब है तो ये नमाज़ ईद उल फ़ितर की कहाँ पढ़ें। आइए देखते हैं ईद उल फ़ितर की नमाज़ कहाँ पढ़ने के लिए क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको एक हदीस बयान करता हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की एक रिवायत बयान करता हूँ मैं आप लोगों के सामने। देखिए, सही बुखारी बाबुल ईदैन की हदीस है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ग़ुलाम से इब्न अबू उतबा को कहते हैं, ए अबू उतबा, तुम घर जाओ, अपने बीवी बच्चों को लेकर घर पर ईद की नमाज़ अदा 2 रकात नमाज ईद की तकबीरों के साथ तुम अदा करो। ये है जो ईद उल फ़ितर घर पर अदा करने वालों की दलील। सही समझ में आ गई भाई। घर पर ईद की नमाज़ अदा करने वालों की यही दलील है। और घर पर ना ईद की नमाज़ अदा ना करने वालों की दलील ये है कि वो कहते हैं कि जुम्मा की नमाज़ घर पर अदा नहीं हो सकती तो ईद उल फ़ितर भी नहीं हो सकती। देखिए, जुम्मा का मसला अलग है। जुम्मा मर्द के ऊपर फ़र्ज़ है और जुम्मा सिर्फ़ मस्जिद में ही होती है, क्योंकि जुम्मा के पहले खुतबा लाज़मी है। जुम्मा है ही खुतबे से मशहूर है जुम्मा, क्योंकि ज़ोहर के 4 रकात 2 रकात रद्द करके और 2 रकात में खुतबे का बयान देना चाहिए। इसलिए जुम्मा की ख़ासियत ये है। लेकिन जुम्मा भी घर पर अदा करो, किसी सहाबी से या किसी से हमको दलील नहीं मिलती कि जुम्मा की नमाज़ घर पर अदा करने की। तो लिहाजा ये है कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ घर पर अदा करने की दलील हमें मिल रही है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, जैसा कि मैंने पहले भी हदीस बयान कर दी है। और आइए देखेंगे घर पर ईद उल फ़ितर की नमाज़ किस तरह पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए ना आपको किसी चीज़ की नीयत करना है, ना किसी का कुछ करना है। सिर्फ़ आप जानिमाज़ बिछाए। आपको तो मालूम है कल सुबह ईद है और ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ना है घर पर, आपको मालूम है, यही आपकी नीयत काफ़ी है। और ज़ुबान से इक़रार करना, इसकी ना कोई दलील है, ना किसी चीज़ से साबित है कि नीयत ज़ुबान से करना है। तो ईद उल फ़ितर के लिए जब जानिमाज़ बिछाकर घर पर खड़े हुए तो सीधे अल्लाहु अकबर कहे। बात गौर करने की है, आप ईद उल फ़ितर की नमाज़ से पहले
نہ اذان دینی ہے نہ اقامت دینی ہے، کیونکہ عید الفطر کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، وہ ایک دم ڈائریکٹ کھڑنے کی نماز ہے۔ آپ غور بھی کرے ہوں تو عیدگاہ میں بھی آپ معلوم ہو سکتا ہے، آپ اگر کوئی غور کیا ہوگا تو عیدگاہ میں نہ ادھر بھی نہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ آپ جانماز بچھائے سیدھا کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہے، ایک بار کہہ کر ہاتھ اپنے باندھ لیے، ہاتھ باندھ کر آپ ثنا پڑھیں، ثنا اللہ کی تعریف کریں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئیوں ثنا ہے، تو اب ہم لوگ عام ثنا ہے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد پھر امام جو ہے اللہ اکبر کر کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ قبلے کی طرف رخ کر کے یا کندھوں تک یا کانوں تک اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ اگر اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح پڑھیں، ہاتھ ثنا کے بعد اللہ اکبر ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیں، یا تو ہاتھ پورا چھوڑ دیے یا تو ہاتھ باندھ لیں، یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ ایک بار ہو گیا اللہ اکبر، اسی طرح آپ کو 7 بار کرنا ہے۔ غور کیجیے کتنے بار؟ 7 بار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ تکبیر اولیٰ کو بھی ہے نا اسی میں ملا کر 7 بولتے ہیں، واللہ عالم۔ تو بہتر میں نے جمہور علماء سے یہی سنا ہے، تکبیر اولیٰ نماز میں انٹر کے لیے اللہ اکبر ہے، وہ اس کا رفع الدین، اور یہ انٹر ہونے کے بعد ثنا کے بعد 7 تکبیر پڑھنا چاہیے، یہ جمہور علماء کا قول ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر کرے، ہاتھ باندھے یا چھوڑے، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، اللہ اکبر 4، اللہ اکبر 5، اللہ اکبر 6، اللہ اکبر 7 کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیجئے، ہاتھ باندھ لیجئے۔ اگر مقتدی ہے تو مقتدی بھی جیسا امام کر رہے ہیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ اگر مقتدی نہیں ہے، گھر پر پڑھنے کی وجہ سے اکیلے بھی پڑھنا ہو سکتا ہے، تو آپ اس طرح نماز پڑھیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ کنٹینیو کیجیے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سورہ پڑھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الاعلیٰ پڑھنے کے بعد اگر کسی کو سورۃ الاعلیٰ نہیں آتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو قرآن سکھایا ہے، جتنا قرآن سکھایا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو اتنا جو اس کو سورہ آتا ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، کچھ سختی ممانعت نہیں ہے۔ یہ ہونے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر آپ رکوع کر لیجئے۔ رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ اٹھ کر ہاتھ اٹھائے کندھوں تک، پھر اللہ اکبر بول کے سجدے کر لیے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر سیدھا آپ اٹھے اللہ اکبر بول کر، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر سجدے کے بعد جو اللہ اکبر بول رہے ہیں نا وہ بولنا چاہیے، وہ نماز کا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد آفیشیل کیا ہے؟ 5 تکبیر ہے۔ پھر اس کے بعد آفیشیل 5 تکبیر ہے۔ یاد رکھیے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 7 تکبیر ہے، دوسری سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر بول کر اٹھ کر 5 تکبیر کہنا چاہیے۔ کل ملا کے کتنے تکبیر ہے؟ کل ملا کے 12 تکبیر ہے۔ پہلی رکعت میں 7، دوسری رکعت میں 5، کل ملا کے 12 تکبیر آپ کو کہنا چاہیے۔ یہ بھی اسی طرح ہے، سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر بول کے اٹھتے ہی آپ اللہ اکبر، ہاتھ باندھیں یا چھوڑیں وہ آپ کے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں، تو اسی طرح 5 بار اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، اللہ اکبر 4، اللہ اکبر 5 بول کر ہاتھ باندھ لیں، اور جو امام قرات کرے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد امام یہ جو ان کو سورہ آتا ہے، لیکن غاشیہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے، جیسا پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سے ثابت ہے سنت سے، اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ ثابت ہے۔ اب جو دونوں رکعت میں دو سورے آپ کو نہیں آتے تو آپ کی مرضی، اللہ تعالیٰ آپ کو جو سکھایا وہ سورے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح دوسری رکعت میں 5 کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ غاشیہ یا آپ کو جو سورہ آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جیسے عام سیدھے پھر رکوع گئے، رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، پھر سلام کر لیے، بس یہی ہے عید کا کرنے کا طریقہ ہے۔
اور عید ہونے کے بعد آپ عید مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ میں روم پر گھر پر اپنے بیوی بچوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر گلے ملنا ایک دوسرے کو، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صرف گلے ملنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا تو کوئی سفر میں جا رہا ہے تو اس کو گلے ملا کر یہ کرتے تھے، یا کچھ مختصر جگہوں پہ ہے۔ عید کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے، بس آپ تقبل اللہ منا و منکم کی اجازت ہے۔ آپ کو عید مبارک کی بات اس طرح دے سکتے ہیں، صرف تقبل اللہ منا و منکم، یہ اتنا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بھائیوں، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تفصیلی عید الفطر کی نماز، بس اتنا ہی پڑھنا ہے اور کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اور اللہ عالم، اور کچھ جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے پاس کس بات کی دلیل ہے ہمیں نہیں معلوم۔ میرے سرچ کے مطابق میں نے ڈھونڈا جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کی کیا دلیل ہے، تو جمعہ کے علاوہ ان کے پاس دوسرا کوئی دلیل بات نہیں ہے۔ البتہ ہمیں دلیل بھی ملی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی دو نمازیں عیدگاہ جا کر ہی ادا کرتے تھے۔ بھلے ہی شہر میں مسجد ہے، پھر بھی وہ شہر کی مسجد میں عید کی نماز ادا نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ علماء کی، انسانوں کے آسان کے لیے یہ علماء کی رائے ہے کہ شہر کی مسجدوں میں بھی جو ہے نماز ادا کرنے کی اجازت ملی ہے۔ اب تو نہ شہر کی مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ عیدگاہ جا سکتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے آپ گھر میں ہی ادا کرنا بہتر ہے کہ حکومت کا بھی، جہاں آپ جس حکومت کے انڈر میں رہتے ہیں اس حکومت کی تائید کیجیے، کیونکہ حکومت کی تائید بھی کرنا اسلام کی انڈر میں ہی آتا ہے۔ تو گھر پر عید الفطر کی ادا کریے، گھر کی ٹوٹل فیملی کو لیجیے، جماعت کے ساتھ عید الفطر ادا کیجیے، جس طرح میں نے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، عید الفطر اگر آپ صرف میاں بیوی ہے تو بیوی کو پیچھے ٹھہرا کر آپ امامت کر سکتے ہیں۔ اگر ایک میاں بیوی اور بچے ہیں تو لڑکا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑیں گے، اور ایک لڑکا رہا تو ساتھ میں کھڑے گا، دو ہے تو آپ کے پیچھے، پھر ان کے پیچھے عورتیں کھڑنی چاہیے۔ ایک باقی کی تفصیلات تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا ہی، بس یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔